عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، ہم نے اس سے پہلے 2 سبق پڑھے، جس میں سے ایک تھا ماں باپ کے حقوق اور دوسرا سبق تھا اولاد کے حقوق۔ آج ہم اپنا حقوق العباد کا تیسرا سبق پڑھیں گے، جس کا نام ہے اساتذہ کے حقوق۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء بھیجے، جنہوں نے معلمی کا مقدس فریضہ انجام دیا اور لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی۔ یہی حقیقت اساتذہ کے بلند رتبے کے اظہار کے لیے کافی ہے۔ اساتذہ ہمیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے اور کارآمد انسان بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اخلاقی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں علم و فنون سکھاتے ہیں۔ اساتذہ معلم ہونے کے لحاظ سے روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہوں کہ تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام وہ واحد دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ان کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی سے ہو یا معاشرتی کی زندگی سے، وہ عبادات سے متعلق ہوں یا معاملات سے، ان کا تعلق اخلاقیات سے ہو یا سیاسیات سے، ان تمام مسائل میں قرآن مجید اور حدیث مبارک میں ان کی وضاحت موجود ہے۔ اساتذہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام نے اسے اعلیٰ درجے کا مقام بخشا ہے، یہاں تک کہ استاد کو روحانی والد سمجھا جاتا ہے۔ بچوں، استاد کیونکہ تعلیم سے وابستہ ہوتا ہے، طلبہ کی تعلیمی اور اخلاقی تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے، انہیں ملک و معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں استاد کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم یعنی استاد۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی جو بھی شخص استاد ہے اور تعلیم دینے کے شعبے سے وابستہ ہے تو وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اسی طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا،
کہ اپنے استاد کی والدین سے زیادہ عزت و توقیر کرنا۔ تو بچوں، ہمیں بھی اپنے استاد کی اسی طرح عزت و احترام کرنا چاہیے، اور استاد سے عزت سے بات کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روحانی باپ کا درجہ دیا ہے۔ اگر ہم معاشرے میں ایک اہم مقام حاصل کرتے ہیں، ایک اہم عہدے پر پہنچتے ہیں، تو اس میں ماں باپ کے علاوہ جو سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمارے استاد کا ہوتا ہے، کیونکہ استاد ہی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، یا بڑھاپے سے، اگر آپ دیکھیں، تعلیم تو ایسی چیز ہے جو انسان کی جب تک وہ زندہ ہوتا ہے وہ تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے، چاہے آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھیں گے تو اس شعبے سے متعلق جو ہے جتنی نئی جدید کتابیں آتی رہیں گی تو آپ کو وہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر یا کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس استاد کا عزت و احترام کرنا چاہیے، اس استاد کی عزت کرنی چاہیے جو ہمیں معاشرے میں اہم مقام دلاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پھر اپنے سبق کی طرف۔ خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم حاصل کرنے والے بنو، اس کے لیے سکون، وقار بھی سیکھو، اس سے علم حاصل کرتے ہو، اور جنہیں سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرو۔ لہٰذا طلبہ کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کی قدردانی کریں اور ان کے ساتھ عاجزی و انکساری سے پیش آئیں۔ اساتذہ کا حق ہے کہ جب وہ بات کریں تو ادب و احترام کے ساتھ ان کی بات سنی جائے، ان کے حکم پر عمل کیا جائے، ان کی سکھائی ہوئی باتوں کو اپنانے کی کوشش کی جائے، اور ان تمام کاموں سے اجتناب کیا جائے، یعنی بچا جائے جو علم کے راستے میں یا علم کے حصول میں رکاوٹ بنے۔ طلبہ اساتذہ کے ساتھ مہذبانہ انداز سے گفتگو کریں، انہیں سلام میں پہل کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کی عزت کریں۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، بغیر عمل کے علم ایسا ہے جیسے بغیر روح کے بدن، یعنی جب تک آپ علم حاصل کر کر اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل علم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تو صحابہ نہایت خاموشی اور ادب سے بیٹھتے اور بہت غور و توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے اور اپنی آوازوں کو نبی کریم کی آواز سے بلند نہ کرتے۔ بچوں، اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا، وہاں استاد کو بھی ایک باعزت مقام دیا تاکہ اس کی وجاہت سے علم کا وقار بڑھے، اور علم سے انسانیت کا استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اس پیشے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے۔ استاد علم دے کر نئی نسل کی صحیح نشو و نما اور اس کے فکر و نظر کی اصلاح کرتے ہیں، نئی نسل انہی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈھلتی ہے۔ استاد کے اعزاز اور احترام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ معلم کی حیثیت بچوں علم کی بارش کی سی ہوتی ہے،
اور طلبہ کی حیثیت زمین کی۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فائدے سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شاگرد اپنے استادوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ علم کے فائدے حاصل کرتا ہے۔ یہ حوصلہ اور ضرب بھی والدین کے علاوہ صرف استاد ہی کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے خوش ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اپنے طلبہ کی کامیابی کو اپنی ہی کامیابیاں سمجھتا ہے۔ مسلمانوں میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے اور اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ بچوں، اس اساتذہ کے حقوق و آداب بہت سارے ہیں جن میں سے میں آپ کو کچھ بتاؤں گی تاکہ آپ بھی اس پہ عمل کریں اور اساتذہ کی عزت کریں۔ تو بچوں، استاد طالب علم کے لیے روحانی والد ہوتا ہے، اس لیے والد کی طرح ہی اس کا ادب کرنا چاہیے۔ اپنی آواز کو استاد کی آواز سے بلند نہیں کرنا چاہیے۔ استاد کے احکام کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ استاد کے ساتھ ملنے کے وقت سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ استاد کے سامنے زیادہ ہنسنے اور غیر ضروری باتیں کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طالب علم کی اخلاقی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کبھار استاد ڈانٹے تو ان کی ڈانٹ کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ کلاس میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے استاد ناراض ہو جائے۔ اپنے اساتذہ کی عزت و توقیر کریں، ان کا دیا ہوا علم غور سے سنیں اور پڑھیں۔ جماعت میں کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کریں جس سے تعلیمی ماحول اور سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ آئے۔ ان سے ہمیشہ ادب سے پیش آئیں۔ بچوں، علم ادب کا نام ہے، اسی لیے طالب علم نے اپنے استاد کا جتنا ادب کرے گا اتنا ہی زیادہ علم کے زیور سے آراستہ ہوگا۔ مغربی ممالک میں بھی استاد کو اعلیٰ اور بلند مقام دیا جاتا ہے، مگر اسلام نے استاد کو پیغمبروں سے نسبت کا جو مرتبہ بخشا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جن معاشرے میں استاد کی عزت اور حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے وہ معاشرے ہمیشہ ترقی کے منازلیں طے کرتے ہیں اور وہاں اچھے شہری پیدا ہوتے ہیں۔ تو بچوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح استاد کی عزت کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے استاد کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ چاہے ان کے سامنے یا ان کے پیچھے انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آج کل میں جو بچوں کو دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ استاد کی بالکل عزت نہیں کرتے، استاد کو اپنا ہم عمر سمجھتے ہیں اور استاد کو اپنے دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن بچوں، استاد کا درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استاد کو انبیاء کا وارث کہا ہے، تو اس نسبت سے استاد کی جو ہے اہمیت و عقیدت ہمارے لیے بہت ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا۔ تو بچوں، ہمیں جو ہے، آپ کبھی یہ سوچیں کہ ہمیں زندگی میں جتنے بھی اچھا مقام ملتا ہے، ہمیں زندگی میں ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی جو تعریفیں ہوتی ہیں ہمارے اخلاق کی، کردار کی، ہماری سوچ کی، اس سب کے پیچھے استاد کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ ایک اچھا استاد معاشرے کے اچھے شہری بناتا ہے۔ اس کے علاوہ استاد کی احترام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں ہمیں استاد کے احترام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو بچوں، استاد کیونکہ ہمیں معاشرے میں اعلیٰ مقام دلاتے ہیں اور اس کے علاوہ
ہمیں جو ہے ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اسکول میں ہیں یا کالج یا یونیورسٹی میں ہیں تو ہم اپنے استاد کی عزت صرف وہیں تک کریں، اس کے بعد اگر ہم باہر ان سے ملیں تو ہم ایسے بن جائیں کہ ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ تو بچوں یہ بھی بہت غلط بات ہے، کیونکہ ہمیں اپنے استاد چاہے وہ ہمارے اسکول میں ہو، چاہے وہ ہمیں کہیں باہر مل جائیں یا ہم ان کو باہر دیکھ لیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہمیں ان کے عزت کرنی چاہیے، چاہے اسکول میں چاہے اسکول سے باہر۔ اس کے علاوہ ٹیچرز، آج کل کا جو ماحول ہے تو ٹیچرز کی آپ لوگ جو ہیں کوئی عزت نہیں کرتے، ادب سے پیش نہیں آتے، کلاس میں بیٹھ کے بدتمیزیاں کرتے ہیں، پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے اور استاد کو تنگ کرنے کے لیے ایسے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں کہ استاد تنگ آ کر آپ کو نہ پڑھائے۔ تو بچوں یہ سارے اعمال آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ وقتی تفریح یا وقتی آپ اپنے پڑھائی سے بھاگنے کے لیے جو طریقے اختیار کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اللہ کے سامنے اس کا جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا تھا، یعنی وہ بھی ہمارے استاد تھے۔ انہوں نے عرب میں پھیلی ہوئی جہالت کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی تعلیمات سے ختم کیا تھا۔ تو ہمارے سب سے پہلے معلم جو ہیں ہمارے پیارے نبی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کی جب صحابہ کو سے وہ گفتگو فرماتے، کوئی تعلیم دیتے تو صحابہ بھی نہایت ادب و احترام اور خاموشی سے اور توجہ سے ان کی بات سنا کرتے تھے۔ تو بچوں اس سبق کو جو ہم نے پڑھا اور میں نے آپ کو سمجھایا تو یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلام وہ دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے۔ استاد کا معاشرے میں اہم مقام ہے، وہ جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہایت اعلیٰ اور اونچا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مغربی تہذیب و ثقافت میں بھی استاد کو نہایت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مگر اسلام نے جو اس کو مقام بخشا ہے وہ نہایت اعلیٰ و برتر ہے۔ محفل میں اساتذہ کو عزت و احترام سے باوقار مقام دیا جائے اور ہمیں والدین کی طرح اساتذہ کو بھی خلوص دل سے ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ بچوں آپ نے سنا ہی ہوگا یہ بات کہ باادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باادب بنیں، بانصیب بنیں اور ہمارے اساتذہ ہمارے اسکول کالج یا یونیورسٹی چھوڑ کے تعلیم مکمل کرنے کے جانے کے بعد بھی ہمیں اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، کیونکہ بچوں ٹیچر کو بچے تو اتنے ہوتے یاد نہیں رہتے، لیکن وہ بچوں کے نام یاد نہیں رہتے، لیکن وہ بچوں کے نام ان کو یاد رہ جاتے ہیں کہ جو اپنی ٹیچر کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ان سے احترام سے پیش آتے ہیں۔ تو بچوں امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے اساتذہ سے اپنے استاد سے اسی طرح کا رویہ رکھیں گے، ادب و احترام سے پیش آئیں گے، ان کو اعلیٰ مقام دیں گے، تاکہ آپ بھی ان کے ذہن میں یا ان کی یادداشت میں اچھے بچوں کے نام پہ ہمیشہ یاد رہیں اور آپ کے بعد آنے والے بچوں کو وہ آپ کے نام کی مثالیں دے کر بتائیں کہ آپ کے پچھلے بچے یا پچھلا بچے کا جو بھی نام تھا وہ لے کر بچوں کو بتائیں کہ وہ کتنے باادب اور اچھے بچے تھے جو اساتذہ کی عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ بچوں میرے خیال میں تو دنیا میں وہی اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے جو اپنے اساتذہ کی عزت کرتا ہے، اور اساتذہ کی عزت کرنے سے ہی آپ دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ سبق بھی یعنی سبق کا یہ حصہ اساتذہ کے حقوق بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ بھی میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے ایک اچھے اور پسندیدہ
پسندیدہ شاگرد بنیں گے اور دوسرے بچوں کو بھی اساتذہ کے حقوق کے بارے میں بتائیں گے اور ہمیشہ سے ان کی عزت کریں گے۔ انشاءاللہ اپنے اسی سبق کے نئے حصے کے ساتھ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔